السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 70 سے 82 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، رسولاً کئی رسول، کلما جب کبھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسہم ان کے نفس، فریقاً ایک گروہ کو، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، یقتلون وہ قتل کرتے تھے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور وعدہ پورا نہ کرنے کا بیان ہے۔ اس کا تعلق ابتدائی سورۃ اوفوا بالعقود کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے عہد لیا کہ توحید اور شریعت پر قائم رہیں گے، اور جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی باتیں سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ وحاسبوا اور انہوں نے سمجھا، اللہ یہ کہ نہیں، تکونا ہوگا، فتنتن کوئی فتنہ، فعاموا تو وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور بہرے ہو گئے، ثم پھر تابا توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان کی، ثم پھر عموا وہ اندھے ہو گئے، وسموا اور بہرے ہو گئے، کثیراً اکثر، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر خوب دیکھنے والے ہیں، بما اس کو جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ فتنتن کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، مطلب کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء تک کو قتل کر لیں، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور بیٹے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی اور نحوست ہم پر نازل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر یہ بلائیں نازل ہوئیں۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا تھا، جس نے ان کی مسجد اقصیٰ کو جلا ڈالا، ان کے اموال بھی لوٹے اور ان کی اکثریت کو لونڈی اور غلام بنا کر بابل لے گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخت نصر کی غلامی سے نجات دی، اور وہ اپنی پہلی حالت پر کچھ عرصہ کے لیے ٹھیک رہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے پہلی جیسی سرکشی پر وہ پھر سے اتر آئے تھے، جب تک کہ انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کو قتل کر ڈالا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، انہیں بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ بعض نے گمراہی کے پہلے دور کو زکریا اور یحییٰ کے زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے، اور دوسرے دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے۔ لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے، وقال اور کہا تھا، المسیح مسیح نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی جو میرا رب ہے، ربکم اور تمہارا رب ہے، انہو بے شک وہ، من یشرک جو شرک کرے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقط پس تحقیق، حرما حرام ٹھہرا دی، اللہ تعالیٰ نے، علیہ اس پر، الجنت جنت، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، النار آگ ہے، وما اور نہیں ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ اس آیت کی وضاحت کے لیے اسی سورت کی آیت نمبر 17 کو بھی دیکھیے۔ یہود کے بعد اب نصارہ کی گمراہیوں کا بیان ہے، اور انہیں سزا سے ڈرانے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ان لوگوں سے نصرانیوں کا وہ فرقہ مراد ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ اللہ اور مسیح علیہ السلام کو ایک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکیدی الفاظ لقد کے ساتھ کافر قرار دیا ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا۔ جب پیدا ہوئے تو دنیا میں آنے کے بعد بچپن ہی میں ان کی زبان سے یہ نکلا تھا، انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔
کے اینڈ پہ بتایا کہ اتحاد، حلول یا شرک کی کسی قسم کا عقیدہ اور عمل رکھنے والوں پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے۔ قد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ثالث ثلاثہ تین میں سے تیسرا ہے، وما اور نہیں ہے، الہ من الہ کوئی الہ، الا مگر الہ واحد ایک ہی الہ، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ نہ باز آئے، اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تین میں سے تیسرا قرار دینے والے بھی کافر ہوں گے، جبکہ معبود تو ایک ہی ہے۔ اب خواہ وہ تین اقانیم باپ، بیٹا، روح القدس کو الگ الگ خدا قرار دیں یا کہیں کہ یہ تین الگ الگ نہیں بلکہ مل کر ایک ہی خدا ہیں، بہرحال یہ عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ افلا یتوبون کیا بلا نہیں وہ توبہ کریں گے، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ویستغفرونہ اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والے ہیں، رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ کہ ان کا یہ جرم انتہائی سنگین اور شرک کی حد تک پہنچا ہوا ہے، تاہم اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کا یہ قصور معاف ہو سکتا ہے۔ مسیح بن مریم نہیں ہے مسیح ابن مریم، الا مگر رسول ایک رسول، قد تحقیق خلط گزر چکے ہیں، من قبلہ اس سے قبل، الرسل کئی رسول، وامہ اور اس کی ماں، صدیقۃ بہت سچی تھیں، کانا تھے وہ، یاکلانی وہ دونوں کھایا کرتے تھے، الطعام کھانا، انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، نبینُ ہم واضح کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیاتی نشانیاں، ثم پھر انظر دیکھیے، انا کہاں سے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام ایک رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی تم جو کچھ کہتے ہو خدا یا خدا کا بیٹا وہ ہرگز نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھیں وہ بندگی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں، جو نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے، یعنی نہایت سچی، اللہ اور اس کے رسولوں کی بہت تصدیق کرنے والی تھیں۔ وہ نبی نہیں تھیں جیسا کہ ابن حزم وغیرہ کا خیال ہے، کیونکہ انبیاء مردوں ہی سے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں عام انسانوں جیسے انسان تھے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب کھانا کھانے سے جتنی چیزوں کا انسان محتاج ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے اسے خدا یا اس کی بیوی یا اس کا بیٹا قرار دینا کتنی بڑی جہالت اور ظلم ہے۔ قل کہہ دیجئے، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما اس کی جو، لا یملکو نہیں اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضررن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، السمیع سننے والے ہیں، العلیم خوب جاننے والے ہیں۔ نصارہ کے عقیدے کی تردید پر دوسری دلیل یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں الوہیت کا کوئی وصف بھی نہیں ہے، ان کا دوسروں کو نفع پہنچانا یا نقصان سے بچانا، تو خود اپنے سے دشمنوں کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے مصیبت کا یہ وقت ٹال دے۔ پھر اس کے بعد اگر سمیع و علیم کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بناؤ تو اس سے بھر کر جہالت اور کیا ہوگی۔ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلو نہ تم غلو کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق کی بغیر حق کے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، اہواء خواہشات کی، قوم ایک قوم کی، قد تحقیق ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، من قبل اس سے پہلے، واضلوا اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً کثیر تعداد کو، وضلوا اور وہ بھٹک گئے،
ان سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ یہود و نصارہ کی پچھلی آیات میں الگ الگ تردید کے بعد اب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مخاطب کیا ہے۔ نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا اور ایک یہودیوں نے انہیں جھوٹا قرار دیا، ان سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، ان پر اور ان کی والدہ پر تہمت طرازی کی اور ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار نصیحت فرمائی، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا تھا، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ پہلی گمراہی سے مراد عقیدے کی گمراہی ہے اور دوسری سے مراد عمل کی گمراہی ہے، یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت چلو جنہوں نے کسی نبی مثلاً عزیر یا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا دیا، کسی نبی مثلاً داؤد، مسیح اور ان کی والدہ اور لوط علیہ السلام پر زنا وغیرہ کی تہمتیں لگائیں اور کسی کو قتل کر دیا، ان کے کاموں سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے، اور آخری وقت تک وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے، ان کے پیچھے مت چلو۔ لعنہ لعنت کیے گئے الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علی لسانی زبان پر داود کی وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی، ذالک یہ بما اس وجہ سے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اسرائیلیوں کا کفر کہ اپنے اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں تھا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے قانون سبت کو توڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ان کی نبوت سے انکار کر دیا۔ تھے وہ لا یتناہون نہ وہ روکتے تھے ایک دوسرے کو، منکرن کسی برائی سے، فعلوہ وہ کرتے تھے جس سے، لبئس البتہ کتنا برا ہے، ما کانوا یفعلون جو تھے وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان کے نیک لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ان کا وبال خود انہی پر ہوگا۔ حالانکہ امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر نہ ہو اور دل سے نفرت بھی نہ ہو تو ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی نہیں رہتا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے بدل دے، اگر یہ طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان کے ساتھ، اگر یہ بھی نہ ہو تو دل کے ساتھ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ ترا آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، یتولون دوستی کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کافروا کفر کیا، لبئس البتہ کتنا برا ہے، ما قدمت جو آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان یہ کہ ساخطہ ناراض ہوا، اللہ تعالی علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پہلے لوگوں کی وہ حالت تھی اور اب جو موجود ہیں ان کی یہ حالت ہے جیسے کعب بن اشرف اور مدینہ کے یہودی قبائل کے دوسرے افراد جو مسلمانوں کی دشمنی میں مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین سے دوستی رکھتے تھے۔ کفار میں مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ سے دوستی قائم کر کے اہل کتاب نے مسلمانوں کے خلاف جو تیاری کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور آخرت میں وہ دائمی عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ لو اور اگر کانو ہوتے وہ، یؤمنون وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے، الیہ ان کی طرف، متخذوہم نہ وہ بناتے انہیں، اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔
اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ پر اور اپنے نبی موسیٰ اور عیسیٰ پر اور ان پر نازل شدہ کتاب پر ایمان رکھتے تو کبھی مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی قائم نہ کرتے۔ لَتَجِدَنَّ، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشدّ، سب سے زیادہ سخت، الناسی، لوگوں میں سے، عداوتاً، دشمنی میں، للذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، الیہود، یہود کو، والذین، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ، اور آپ ضرور پائیں گے، اقربہم، سب سے قریب ان میں، مودۃً، محبت میں، للذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے قالوا، کہا، انا، بے شک ہم، نصارا ہیں، ذالک، یہ، بِأَنَّ مِنْہُم، اس وجہ سے کہ ان میں سے قسیسین، علماء ہیں، ورہباناً، اور راہب ہیں، وَأَنَّہُم، اور بے شک وہ، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ یہودیوں میں عناد، حق سے دشمنی، تکبر، اہل علم اور ایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ قتل کرنا ان کا شعار ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کی سازشیں کی اور آپ پر جادو بھی کیا، اس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور اس معاملے میں مشرکین کا بھی حال یہی ہے۔ آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں کو مسلمانوں سے ہے، وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے۔ ہاں، جن نصرانیوں پر یہود غالب ہیں وہ واقعی مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ آیت کے آخر میں یہود اور نصارہ کی مسلم دشمنی میں جو فرق پایا جاتا ہے، یہ اس کی علت ہے۔ جس طرح یہود کے عالم کو ہبر کہا جاتا ہے، جس کی جمع احبار ہے، اسی طرح نصارہ کے رئیس اور عالم قسیسین کہلاتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، جو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کی نسبتاً قریب ہیں، کیونکہ ان میں علم اور زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی پائی جاتی ہے۔ اسلام کے خلاف مشرکین کے ساتھ یہودی اور نصرانی دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے قرآن نے مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی دوستی سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔